اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، اس وقت ہم ایران میں قم المقدس میں موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمارے بر صغیر کا جو فخر ہے، ایک ایسا ادارہ ہمیں دیکھنے کو موقع مل رہا ہے انشاءاللہ، اس کا تعارف اور اس کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ادارے کا جو نام ہے مرکز احیاء آثار بر صغیر، یعنی بر صغیر کے جو علماء گزرے ہیں ان کے آثار کو زندہ کرنا، یہ اس مرکز کا جو نام ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ ہم اس مرکز کے جو بانی ہیں مولانا طاہر عباس اعوان صاحب سے ان سے لیں گے۔ جی قبلہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس زحمت کو قبول فرمایا انشاءاللہ۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ موضوعات پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے واضح کریں گے کہ یہ مرکز ہے کیا بنیادی طور پہ؟ یہ قبلہ، میں نے اس کو تھوڑا سا، میں اس کے لیے پس منظر پہ جاؤں تو میں نے ایک تھیسس لکھا تھا یہاں پر جامعۃ المصطفیٰ کا جو طریقہ کار ہے، تو میرا تھیسس یہ تھا کتاب شناسی توصیفی تالیفات شیعہ در رد کتب اہل سنت۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیعہ علماء نے سنی علماء کی کون سی کتابوں کے جوابات دیے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ قید نہیں تھی پاکستان کے علماء ہوں؟ نا، شیعہ اتفاق کی صفویہ قید تھی۔ اچھا، حکومت ایران کے زمانے میں جب صفوی حکومت یہاں پر قائم ہوئی تھی، کیا نام ہے، سن 10 ہجری کے اندر، تو حکومت ایران چونکہ رسمی طور پہ شیعہ ہوئی تھی، تو جہاں پر عثمانی حکومت مخالفت میں فوج لے کر آئی تھی اور 25,000 شیعوں نے اہل بیت کا قتل عام ہوا تھا، وہاں پر علماء بھی فعال ہوئے تھے قلبی طور پر، تو جوابات میں بھی پھر ہمارے علماء نے مکتب کا دفاع کیا تھا۔ تو یہ میرا موضوع تھا کہ بھائی جب شبہات ہو رہے تھے، مطلب ہو رہے تھے، کتابیں لکھی جا رہی تھی، تو ہمارے علماء نے کیا کیا کام کیے تھے کلی طور پر، لیکن شبہات کا جواب نہیں تھا کہ بھئی امامت کے موضوع پہ کیا جواب ہے، دوسرے موضوعات کے شبہات کیا جواب ہے۔ میرا موضوع یہ تھا کہ اس اہل سنت کے عالم کی کتاب کے جواب میں کیا کتاب آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جواب جو ہے وہ کسی کتاب کے اوپر ناظر ہونا چاہیے، یعنی دونوں کتابوں کا تعارف ہو جاتا ہے، جو لکھی گئی ہے وہ اور یہ کس سن کی تقریباً بات ہوگی جو میں نے لکھی تھی؟ جی جب یہ آپ نے میں نے لکھی تھی آج سے تقریباً 19 سال پہلے۔ 19 سال پہلے، ابھی ہم 2026 میں بیٹھے ہیں، 19 سال پہلے کی بات۔ جی 19 سال پہلے میں نے یہ تھیسس لکھا تھا، تو جامعۃ المصطفیٰ نے مجھے کہا کہ بھئی یہ تھیسس جو ہے، اگر آپ تھیسس سے ہٹ کتاب کو دفاعیہ تو ہو گیا، کام تو ہو گیا، مزید اگر کام کر سکتے ہیں تو موضوع بہت اچھا ہے۔ تو اس وقت میں نے پھر اس کو، جو پہلے تھا صفویہ دور حکومت، ایران کی جو حکومت تھی قرن 10 سے لے کر 13ویں تک، 300 سالہ، لیکن پھر جب اس کی تشویق ہوئی، آگے بڑھے، تو ہم چلے گئے عصر غیب صغری سے لے کر عصر حاضر تک، جہان تشیع۔ تو پہلے تھیسس کے اندر میں نے تقریباً کوئی 350 کتابوں کو تعارف کروایا تھا۔ اچھا، وہ جو صفوی دور کی تھی؟ نہیں، کلی تھی، لیکن زمانہ ہوا تھا، لیکن کتابیں کلی تو تھی۔ اور پھر جب اس کو وسعت دی تو مجھے 2 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک علماء کے حالات پڑھنے کے لیے ان کا ڈیٹا چاہیے تھا، حالات زندگی کے لیے کتابیں چاہیے تھی، اور دوسرا جو ہے وہ مختلف کتاب خانوں کی فہرستیں چاہیے تھی۔ فہرستوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا، تو اس کے لیے پھر میں نے مختلف کتاب خانوں کی فہرستیں بھی آپ کو انشاءاللہ وزٹ کے دوران میں دکھاؤں گا، کہ ہم نے علیحدہ سے کتاب خانہ بنایا جس کے اندر علماء کے حالات اور کتاب خانے، تو اس کو میں نے تقریباً کوئی 1625 کتاب تک لے گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، کہ یہ کتاب اس کے جواب میں ہے، یہ کتاب اس کے جواب میں، یہ کتاب شبہات نہیں، فقط کتاب اس کے اوپر، یعنی اس میں کتاب کا نام اور تعارف مختصر یہ ساری چیز شامل۔ تو اس وقت مجھے تازہ متوجہ ہوا تھا صحیح معنوں میں کہ مکتب اہل بیت کا دفاع جو ہوا ہے نا، رد شبہات کے اعتبار سے، یا تہاجم جو ہوا تو ان کا جو رد کیا گیا ہے، وہ ایران، عراق، لبنان، دوسرے جہان تشیع جتنے بھی تھے علماء کی، ان کی خدمات بہت ہیں، حدیث، تفسیر، فقہ، ہر حوالے سے بہت ہیں، لیکن مکتب اہل بیت کا جواب کے عنوان سے، رد شبہات کے عنوان سے، میں بغیر کسی تکلف اور تعارف اور تعصب کے بات نہیں کرتا ہوں، یہ ہندوستان حرف اول ہے کلی طور پر، ہندوستان یا ہندو پاک جو اس زمانے میں تھا، بر صغیر، اس زمانے کا بر صغیر بطور کلی۔ اور اس طاقت میں تازہ متوجہ ہوا کہ بر صغیر کے اندر کم و پیش
شیعہ قلم نے 900 ہجری سے لے کر عصر حاضر تک، کیونکہ 900 ہجری سے پہلے کا ریکارڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس، بالکل مفقود ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خال جو ہے واقعات مل جاتے ہیں لیکن ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ قرن 9 کے بعد جو ہے ریکارڈ محفوظ بھی ہے، شخصیات بھی محفوظ ہیں، ان کے کیا کتابیں لکھی تھی وہ بھی محفوظ ہیں۔ کتابیں ملنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کم سے کم اتنا تعارف ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ قرن 8 سے پہلے تو فقط یہ ہے کہ علماء تھے، مثلا بعنوان مثال فتوحات فیروز شاہی کے اندر اس نے فیروز شاہ نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے، یہ کون سا زمانہ ہے، 700 کچھ ہجری کا ہے، علامہ علی کے زمانے کے، کہ میں نے سارے ہندوستان کے روافض کے علماء کو اکٹھا کیا ہے اور ان کی ساری کتابوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے دہلی کے اندر 8ویں صدی ہجری میں، اور سارے علماء کو میں نے قتل کر دیا ہے، کتابوں کو آگ لگا دیا ہے۔ اچھا، یعنی دانستہ طور پہ یہ ریکارڈ ختم کیا گیا نا، ریکارڈ ختم کیا گیا، علماء کو قتل کیا گیا، علماء کو قتل کیا کہ گیا۔ یہاں سے زمین کو پاک کرنا ہے کہ یہاں پر اب کوئی تبلیغ ہونے والی نہیں ہے۔ وہ اپنی طرح سے مطمئن ہو گئے کہ اب یہاں پر شیعت کی آواز جو ہے بند ہو چکی ہے۔ فتوحات فیروز شاہ کے حالات زندگی، خود اس نے فتوحات لکھی اپنی کہ میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اچھا، یہ چھپ چکی کتاب۔ لیکن میں نے جو کتاب پڑھی ہے وہ حضرت آغا اطہر عباس صاحب سے فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ ہندوستان، آج تقریباً 50-60 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی تاریخ ہندوستان، 2 جلدوں میں ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اصل اس نے انگلش میں لکھی تھی، اس کے انہوں نے سارے اقتباسات اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعات موجود ہے اس کے اندر۔ تو میں پھر جب یہ دیکھا کہ بھئی شیعہ تاریخ تو ہمارے پاس بہت قدیم ہے بر صغیر کے اندر، لیکن مظالم بھی بہت ہوئے ہیں اور شیعت کے دانشوروں کو قتل کیا گیا، ریکارڈ کو ختم کیا گیا، اس کے باوجود بھی شیعت جو ہے وہ روز روشن کی طرف واضح ہے۔ تو بالآخر یہ کون تھے پھر، کس نے خدمت کی؟ تو میں اصالتاً نکلا تھا محسنان تشیع کو تلاش کرنے کے لیے کہ کن کے وجود سے پھر شیعت آگے بڑھی ہے۔ تو محسنان تشیع کو آگے جب تلاش کرنے کے لیے میں نکلا تو اس نتیجے پہ پہنچا، ان فہرستوں کا مطالعہ کر کے، حالات زندگی مطالعہ کر کے، کہ بر صغیر میں 8ویں 9ویں صدی کے بعد عصر حاضر تک 40,000 کتاب کم و بیش ہمارے بر صغیر شیعہ قلم نے ہمیں دی ہے، کتاب مختلف موضوعات۔ 40,000 اس میں ہر کتاب کا نام وغیرہ بھی آپ کو ملا یا ایک ٹوٹلی کلی ریکارڈ ملا؟ کلی ریکارڈ بھی ملا۔ مثال کے طور پر بے عنوان مثالات کرتا ہوں، آغا مفتی عباس صاحب، ان کا فوٹو لگا ہوا ہے، مفتی عباس صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے 350 کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، 125 کتابیں چھپی ہیں، باقی کے بعد کی فہرست مل سکتے ہیں، فہرست نہیں ملتی، لیکن کلی طور پہ لکھے 350 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک دوسری شخصیت مثال کے طور پر مرزا کلیج بیگ، انہوں نے 8 زبانوں میں 457 یا 470 کتابیں لکھی ہیں، ان کی ترجمہ نہیں ہوئی ہے۔ 8 زبانیں سمجھتے تھے، بولتے تھے، لکھتے تھے، اور ان کی 400 کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ لیکن ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں مفتی عباس صاحب کی 350 کتابوں میں سے 5-6 کتابیں بھی ہمارے مارکیٹ میں نہیں ملتی ہیں۔ جیسے وہ رجال کشی میں ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں راوی، آسان تو بالکل، لیکن ہمارے پاس کتنی ہیں یہ نہیں موجود۔ اس فہرست کے اعتبار سے آپ کو 4,000 سے زیادہ کتابیں، 40,000 اچھا 40,000 یعنی ہندوستان کے علماء کی، بر صغیر کے علماء کی، اور اس کے اندر 5,000 مقتدر اہل قلم ہیں۔ اور ان کتابوں کا موضوع بھی یہی رہا اہل سنت؟ نہیں، عمومی کتاب، کلی کتابیں تشیع کو تعارف کروانے کے لیے، تشیع کے فقہ بھی ہے، اصول بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، ناول بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، تاریخ میں مصنفین، میں آپ کو ایک مثال دوں، یعنی دین کے حوالے سے نا، اہل بیت کے دین کے حوالے سے بعض مثلا دین بھی نہیں، سفر نامے مثال کے طور پر، لیکن لکھی علماء کی، بر صغیر کی علماء تشیع کی۔ بنوان مثال دوں آپ کو، بر صغیر کے ایک بہت مقتدر مورخ ہیں جس کا نام ہے شیخ اکرام۔ ان کی ایک کتاب ہے 3 جلدوں کے اندر، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، 3 جلدیں ہیں۔ وہ تاریخ صدر اسلام سے شروع ہو کر پاکستان کے بننے تک کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، مختصر لکھی ہے لیکن بہت اچھی تاریخ لکھی ہے۔ لکھنے والا سنی ہے، دیوبندی ہے، لیکن
बहुत असले बहुत ज़्यादा नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तारीख उसने बहुत अच्छी लिखी है। उसने इस बात का इकरार किया अपनी तारीख के अंदर कि मुगलिया दौर हुकूमत में एक ज़माना वो भी गुजरा है कि जब हर हवाले से शिया कलम भारी था हिंदुस्तान के ऊपर। उसने खुद इस बात को कबूल किया है। मैंने जब ये जुमला पढ़ा था ना कि हर हवाले से शिया कलम भारी था, तो मैं ये सोचता था कि जब शिया कलम भारी था तो कलम कहाँ चला गया, किताबें कहाँ गई, मफकूद हो गई हैं, महजूर हो गई हैं, चोरी हो गई हैं, दाबा दी गई हैं। मेरे पास तारीख किताब पढ़ी है बयाद इब्राहिमी, इसके मुकदमे में लिखा है कि जब कश्मीर के ऊपर मज़ालिम हुए थे शियों के ऊपर, तो उनके मुकदमे में लिखा है तो लाइब्रेरियाँ जलाई गई, लाइब्रेरियाँ जलाई गई। इसके मुकदमे में लिखा है कि जो किताबें आग की नजर हुई है ना, आग की, जुमला ये है, शिवा माँ तुल्फ ज़ाय हो गई अब यार फतहत तुराब, जो मिट्टी के नीचे चली गई या कुएं में फेंक दी गई। इनके अलावा जो जलाई गई है उनकी तादाद 2 लाख है। 2 लाख वो लाइब्रेरियाँ थी, शियों की लाइब्रेरी थी। यानी वो उसके पीछे सबब यही है, बोझ है, बोझ है। और हजारों के अफराद कत्ल हुए हैं। अच्छा, ये जो 1 लाख के करीब किताबें जलाई गई और आप कह रहे हैं कि 2 लाख के करीब किताबें जल, वो सारी शियों की नहीं थी। अच्छा, शियों की लाइब्रेरी भी थी कि जो शिया अपने इस्तेफादा करते थे, तो अहले सुन्नत की भी हो, दूसरी भी, लेकिन शियों के ज़ख़ीरे जलाए गए। अच्छा, इसमें जो शियों की लाइब्रेरी थी ये फकत शिया यानी उलमा नहीं थे, हत्ता कि जो दूसरी फील्ड और दूसरी फील्ड ये सब है सारे, यानी ये जो बोझ था वो फकत शिया उलमा के साथ नहीं था, बल्कि खुद शियत के वजूद से, शियत के वजूद से ये किसी वजूद पे। तो इस तरह फिर आपका सफर चला जब आपने ढूंढना शुरू किया। जब मैंने ये सारा कुछ थीसिस लिखा ना, तो मैं जब मुतवज्जि हुआ कि भाई 40,000 किताब हमारे पास लिखी जा चुकी हैं, 5,000 मुक्तदर मुसन्निफीन खुदा की बारगाह में खिदमत दे के पहुँच चुके हैं। मिर्ज़ा कामिल जैसी शख्सियत की जिन्होंने 70 किताबें दिफा अहल बैत में लिखी, और 70 किताबें लिखने के बाद उनकी एक किताब का 1 सफ़ा मार्केट में हमें नहीं मिलता है, और उन्होंने शहादत भी, उसको शहादत भी नसीब हो गई, वो तो चले गए, शहीद भी हो गए, उनकी तो जान का नजराना हो गया। लेकिन एक बिलाखिर उनका कसूर क्या था कि मुतालिब कहाँ पर हैं। तो मैंने ये सोचा कि मस्जिद आबाद हैं, मदरसे आबाद हैं, मिंबर आबाद है, हर जगह पर हर कोई जा रहा है, काम कर रहा है। तो अब पहले पता नहीं था, तो पता नहीं था, अब ये पता चल गया है कि इतने उलमा ने इतनी किताबें लिखी थी, इतने उलमा शहीद हो गए हैं, इतने सब कुछ है। तो ये तलाश करें क्या निकल सकते हैं। तो इस वक्त मैं जब आपकी बारगाह में बैठा हूँ, तो हम इस वक्त मुवफ़्फ़क़ हुए हैं, तकरीबन 15,000 किताब की अक्स बरदारी कर चुके हैं। अच्छा, यानी आपको नुस्खे मिले वो किताब? अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 अक्स बरदारी यानी स्कैन कर चुके हैं। उसके अंदर ये लाज़मी नहीं कि हम कल भी नुस्खे किए हों, उसके अंदर क्या नाम है, मखतूती भी हैं, गैर मखतूती भी हैं, छापी भी हैं, रहली भी हैं, संगी भी, हर किस्म की किताब। तो ये आपको कौन सी लाइब्रेरी से ज्यादा मिले, इधर ईरान से मिले या पाकिस्तान हिंदुस्तान की लाइब्रेरी? हर जगह, यहाँ ईरान से भी मिले हैं, पटना से भी मिले हैं, रामपुर से भी मिले हैं, ईरान से भी मिले हैं, पाकिस्तान से मिले हैं। मैं खुद भी पाकिस्तान के 27 शहर घूमा हूँ। अच्छा, हिंदुस्तान का भी हिंदुस्तान का मुझे वीजा नहीं मिलता है, तो बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुवफ़्फ़क़ नहीं हूँ। तो वहाँ जो बरादरान को मुकल्लफ करते हैं तो मदद होती है, बिरादर को मदद कर रहे हैं, लेकिन कि खुद जाके करीब से आदमी देखेगा तो कुछ और शायद निकाल सके। लेकिन कि ऐसा नहीं कि हाथ हमारे कट चुके हैं, बिरादर मदद करते हैं। अच्छा, वहाँ से भी काफी नुस्खे स्कैन होके पहुंचे आप तक। तो ये 15,000 नुस्खों का रिकॉर्ड यानी आपने मेरे पास मौजूद है आपके पास। इस 15,000 में समझे 340 किताबों की कंपोजिंग करा चुके हैं, और 22 किताबों को रस्मन छाप भी चुके हैं। ये सारे उर्दू में है या फारसी में है? ये सारे के सारे जितना भी रिकॉर्ड है, अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, हत्ता के सिंधी में भी है, सरेकी में भी है, मुख्तलिफ ज़बान। टोटल बार सगीर के अंदर अभी तक रिकॉर्ड हमारे हाथ में है, तकरीबन 17 ज़बानों में लिखा गया। अच्छा, 17 ज़बानों में। तो आपने जिन किताबों की कंपोजिंग वगैरह कराई वो उर्दू, फारसी और अरबी? उर्दू, फारसी और अरबी। जो छापी है वो इंग्लिश भी छापी है। अच्छा। लेकिन चूंकि वो इंग्लिश का पूरा कोटा जो हमारे बिरादर मुहक्किक जो है शेख अब्बास रज़ा अमन चिश्ती हैं, वो वहीं के मुतवल्लिद हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं पैदा हुए हैं। तो इंग्लिश का सारा काम चूंकि 0 से 7 तक वही करते हैं सारा का सारा,
تو وہ زیادہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ بھی نہیں ہے کہ تحقیق بھی کرتے ہیں، ٹیپنگ بھی کرتے ہیں، پروف ریڈنگ بھی کرتے ہیں، سیٹنگ بھی بھر حتیٰ کہ چھاپ کے بھی دیتے ہیں، تو پھر اس کو ہم پھر زیادہ جو ہے اپنے اوپر نہ موثق کے اوپر بوجھ ہے، بوجھ تو نہیں ہے کمک ہے موثق کی، تو لہٰذا اس کھاتے میں پھر ہم نے کیا کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ چھپی ہوئی کتابیں بھی آپ کے کتاب خانے میں یہاں پہ موجود ہیں. چلیں انشاءاللہ ان کی زیارت کریں گے. اچھا ایک اور نقطہ آخری وضاحت کریں پھر ہم چلتے ہیں. کیا اس ریکارڈ کو سارا پڑھنے کے لیے کوئی ویب سائٹ ہے رسمی جس کے اوپر ساری چیزیں موجود ہوں؟ جی ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام ہے maablab.org، مرکز احیاء آثار برصغیر کے عنوان سے ماب لائبریری. تو اس کے اوپر اس وقت تک 5000 کچھ کتابیں موجود ہیں، اپلوڈ ہو چکی ہیں پی ڈی ایف شکل میں. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. دونوں کی کوئی پیسے فری ہے، دونوں صورتیں ہیں. مطالعہ بھی فری ہے، اگر کتاب پسند ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈنگ بھی فری ہے، اس کے اوپر کوئی چارج نہیں لگتا. اس کے اندر یہ ساری تاریخ وغیرہ جو آپ بیان ساری چیزیں اس کے اوپر ہم نے جب بھی جو کام کیا ہوتا تو آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ تقریباً 5000 کچھ کتابیں ہیں. اس کے اوپر ہم نے جو کوشش یہ کی، ہمارے برادران نے جو اس ویب سائٹ چلاتے ہیں، کہ کسی عنوان سے آپ کو کتاب کا نام پتہ ہو، مصنف کا نام پتہ ہو، ناشر کا نام پتہ ہو، موضوع پتہ ہو، زبان پتہ ہو، کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس سن میں چھپی تھی، کس ناشر نے چھپی تھی، کس ملک سے چھپی تھی، ہر حوالے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں. یہ کتابیں کتاب خانوں کی فہرستیں ہیں. اچھا، وہ علماء کے حالات ہیں، یہ فہرستیں ہیں کتاب خانوں کی. کتاب خانوں کی فہرستوں کے بارے میں یعنی جو پوری دنیا میں کتاب خانے ہیں ان کی فہرستیں یا ایران کے کیا؟ یہاں پر زیادہ تر ایران کے کتاب خانے ہیں، لیکن دوسری دنیا کے بھی کتاب خانے یہ علیحدہ ہیں. تراث العربی ہے. اچھا، یعنی اس میں مثلا فہرست میں آپ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کون سی کتاب کون سے کتاب خانے میں آپ میرا کام بھی یہی ہے کہ میں فہرستوں کا مطالعہ کرتا ہوں. فہرستوں کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھتا ہوں ایک کتاب برصغیر کی ہے، نام سے پتہ چل جاتا ہے، شخصیت سے پتہ چل جاتا ہے، کسی عنوان سے پتہ چل جاتا ہے، تو اس کو پھر ٹیک کر کے جدا کر دیا، پھر اس کو دوبارہ جا کے چیک کیا، پھر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. کتاب کا اطلاع ادھر سے مل جاتی ہے. پھر ہم یعنی یہ آپ کا جو ہے نا بنیادی جو ہے نا وہ یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے، یہاں سے تحقیق، یہ راس المال، یہ راس المال، یہ سرمایہ ہے. اس سے ہم ان کی رہنمائی سے کتاب خانوں کی طرف جاتے ہیں. ورنہ تو مثال کی طرف پٹنا ایسے پورے کتاب خانے میں کہاں کیسے پتہ چلے. اچھا، ان فہرست میں یہ مثلا یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس ملک کا ہے؟ نہیں، سارے واضح نہیں کرتے. اچھا، یہ پھر ہمیں اپنی دوسری خارجی مطالعے جو ہیں وہ کمک کرتے ہیں ہمارے. مثال کے طور پر لکھ دیں، مثال کے طور پر میر حامد موسوی، تو اس نام سے آپ پکڑتے ہیں میر حامد موسوی، یہ تو آپ جانتے ہیں. چلیں مثال کے طور پر کچھ ایسے نام جن کو آپ نہیں جانتے وہ پھر نہیں جانتے. مثال کے طور پر اس نے لکھا ہندی لکھ دیا، دکنی لکھ دیا. اچھا، ان القاب کچھ القاب لکھ دیے. کچھ کتاب کا نام پتہ چل گیا یار یہ کتاب تو یہ عنوان بتا رہا ہے نا، یہ ایران عراق کے شیعوں کا کام نہیں، یہ کتاب ہے ادھر. یعنی اب بھی اس سرمایہ میں بہت سارے نام ایسے ہیں مجہول ہوں گے، جو مجہول ہیں، جن تک پہنچ ہی نہیں سکے، کیونکہ اس میں وہ ملک نہیں لکھے گئے، مصنفین کے نہیں لکھے گئے، تو وہ سارے ایک ایک کر کے دیکھنا پڑے گا. یعنی یہ سسٹم نظام ابھی جاری ہے سارا. تو اس میں ہیں یہی کتابیں آپ کی زیر مطالعہ رہی ہیں یا آپ کا الگ ہے؟ میری یہ کتابیں وہ علماء کے حالات اس کے اوپر نشانات وغیرہ موجود ہیں؟ سب کے نہیں ہیں. اچھا، میں پھر بعض اوقات امانت آتی تھی کتاب میرے پاس، بعض اوقات خریدتا تھا میں، بعض اوقات. یہ تو ابھی تو اپنی کتاب خانہ بن گیا میرا. جب میں یہ ڈیٹا جمع کر رہا تھا، کام تو میں نے تھیسس کے اس موضوع پہ کیوں لکھا تھا، کیونکہ اس موضوع سے میں پہلے سے لگاؤ تھا. میں کام خود بطور کلی فرازی طور پر 25 سال سے کر رہا ہوں. 25 سال سے کر رہا ہوں. یعنی شروع سے آپ کا ذوق تھا اسی موضوع کی طرف جانا. لیکن تھیسس نے مجھے اور رجحان بڑھا، چونکہ میرے 2-3 سال وقف ہو گئے تھے اس کام پر. بہت نزدیک سے حس کیا کہ برصغیر کے اندر بہت کام ہوا ہے. جی بہت اعلیٰ. جی یہ ذریعہ ہے، یہ طبقہ حالات زندگی علماء کے. یہ آگے بزرگ تہرانی کی فوٹو ہے کہ وہ مقبرہ نجف میں ہمارے پاس ہے. اس عمر میں بھی آغا صاحب لکھ رہے ہیں، ہاتھ جب کامتے تھے. اچھا، ان کا کام اور آپ کا کام ایک ہی ہے نا؟ نہیں، فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آغا نے جو ہے جہان تشیع کے علماء کے حالات اکٹھے کیے ہیں اور ان کی کتابوں کی فہرست تیار کی ہے. ہم فقط برصغیر کا کام کر رہے ہیں.
اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو احیا بھی کر لیں. آقا صاحب نے تو آپ لوگوں کو ڈیٹا دیا ہے, یہ عالم ہے, یہ ان کی کتابیں ہیں. بہت اس زمانے میں آج سے 70 سال پہلے کی بہت بڑی خدمت ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے. وسائل کی کمی, سب کچھ کمی, آپ جس کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں اگر بزرگ تہرانی کے بیچ میں نام آتا ہی نہ آتا ہے. تو اس زمانے میں پتہ نہیں خدا کے انہوں نے خاص توفیقات شامل تھی کہ اتنی محنت کر لی. لیکن ہمارا فاصلہ یہ ہے کہ آغا صاحب پورے جہان تشیع کے اوپر کام کرتے ہیں, میرا فقط بحر سیاح. میں بعض برادروں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ترجمے کے شوقین ہیں تو ترجمہ کریں تو اپنے بزرگ, ٹھیک ہے کہ آپ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نہ کریں, لیکن ہمارے پاس اتنا اثار پڑا ہے کہ آپ تھک جائیں گے ترجمہ کریں گے, لیکن ختم ہونے والا نہیں. آپ نے بتایا کہ راس المال فہرست سے آپ نے تو چند چیزیں نکالی, بہت کچھ نکالا جا سکتا ہے. لکھ رہا تھا نا, تھیسس لکھ رہا تھا, شروع بھی کام جب کر رہا تھا, تو اب یہ دیکھنا تھا کہ فہرست پڑی ہے, اس فہرست کے اندر کوئی ایسی کتاب مل سکتی ہے مجھے کہ بھائی جو شیعہ عالم نے لکھی ہو کسی کتاب کا, تو میں 500 صفحے کی کتاب کا پورا مطالعہ کر دیتا تھا اور ایک فہرست بھی نہیں بنا سکتا تھا. اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں, لازمی تھوڑی کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ذکر ہوگا. تو لیکن وہ بھی مجھے خوشی اس بات دے دی کہ اس میں مطمئن ہو گیا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اطمینان ہو گیا کہ اس موضوع اب مثال کے طور وہاں پر نہیں کھنگالنا, ہم نے اس کو چھوڑ دیں ختم. یہ بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس علاقے کی کتابیں بہت زیادہ ہیں, وہاں کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. یہ ہدف ہے, یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ عشق ہے, عشق ہے. اور عشق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عشق پیدا نہیں ہوتا, عشق ہو جاتا ہے. بس پھر جواب ہمیں مل گیا کہ بس یہ عشق جو ہے نا ہو جاتا ہے اور شوق پڑھائی کا پیدا ہو جاتا ہے. گفتگو کافی طولانی ہوگی, کافی لمبی ہوگی, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. قوم کی گرمی بڑھ چکی ہے, آپ حالات پہ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں. قبلہ صاحب کرو ہمارے, انشاءاللہ یہ گفتگو ہم سب کے لیے مفید رہے گی, اور اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم قبلہ صاحب کرو ان کی ساری ٹیم کو ترقی عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس بات کے لیے موفق اور مؤید فرمائے کہ ہم اپنا شمار خادمان دین کے ادنا سے ادنا فرض میں بھی کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.